منسا اپنی گلابی مومی ناک چڑھائے نچلا ہونٹ لٹکائے ساکت کھڑی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں تیرتے موٹے موٹے آنسو رخساروں پر گرنے کو بے قرار تھے۔ اس کی مما کا پارا آج 7ویں آسمان پر تھا، جو اسے سامنے کھڑا کر کر بری طرح ڈانٹ رہی تھی۔ منسا، بس بہت ہو گیا۔ آج کے بعد اگر تم مجھے یوں پورے گھر میں دندناتی اور ادھم مچاتی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آخر کب تم سدھرو گی؟ مما نے غصے سے تپتے ہوئے اسے وارننگ دی، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور معصومیت کا لبادہ اوڑھے خاموشی سے سن رہی تھی۔ حالانکہ سب جانتے تھے کہ وہ گھر بھر کو اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ تمہاری ان شرارتوں نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ الٹا کرنا ہی تمہارا مقصد ہے۔ مما کی آواز باورچی خانے تک گونج رہی تھی، جبکہ منسا نے ایک ہاتھ سے اپنے دوپٹے کا کونا مروڑتے ہوئے مظلوم سا منہ بنا لیا، جیسے وہ دنیا کی سب سے معصوم لڑکی ہو جس پر ناحق ظلم ہو رہا ہو۔ رانیہ بیگم غصے میں پیر پٹکتی جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو سامنے زاویار کو کھڑا پایا، جو لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائے بڑے اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کیوں میری معصوم سی منکوہا کو اتنا ڈانٹ رہی تھی چھوٹی مما؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا تو رانیہ بیگم نے تب کر اسے دیکھا۔ صرف تم نے ہی اسے بگاڑا ہے زاویار، تمہارے لاڈ پیار نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، جا کر دیکھو اپنی اس لاڈلی کو اور خود ہی سنبھالو اب اسے۔ رانیہ بیگم اسے جھڑکتی ہوئی تیزی سے راہداری میں آگے بڑھ گئی، جبکہ زاویار کے ماتھے پر ہلکی سی فکر ابھری۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ منسا بیڈ کے کونے پر بیٹھی بری طرح ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ رو رو کر اس کا پورا چہرہ تمتما کر لال ہو چکا تھا اور وہ مسلسل سو سو کرتے ہوئے اپنی ناک صاف کر رہی تھی۔ اس کی حالت اتنی مضحکہ خیز اور معصومانہ تھی کہ زاویار کو ایک لمحے کے لیے اس پر بے پناہ پیار آیا، مگر اس کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ تڑپ اٹھا اور تیزی سے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زاویار نے ایک گہرا سانس بھر کر اس کی حالت دیکھی اور تڑپ کر اسے بازو سے تھامتے ہوئے زور سے اپنی جانب کھینچا۔ منسا سنبھل نہ پائی اور سیدھی اس کی مضبوط گود میں جا گری۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کی ریشمی بالوں میں اپنی انگلیاں چلانا شروع کر دیں اور اس کے سرخ ہوتے چہرے کو نہارتے ہوئے نہایت ہی مٹھاس سے بولا، میرا پیارا بچہ، کیوں مما کو اتنا پریشان کرتا ہے؟ دیکھو تو ذرا اپنا حال کیا بنا لیا ہے رو رو کر۔ منسا نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور ہچکی دباتے ہوئے اس کی شرٹ کا کالر مٹھی میں دبوچ لیا، پھر بچوں کی طرح لاڈ سے بولی، آپ اب مجھے ابھی اسی وقت اپنے کمرے میں لے کے جائیں زاویار، میری رخصتی کروا لیں اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے جائیں۔ مما مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، مجھے نہیں پتا، بس مجھے شرارت کرنی ہوتی ہے اور وہ غصہ کرتی ہیں۔ وہ معصومیت اور ضد کے ملے جلے لہجے میں اس سے فرمائش کر رہی تھی، جیسے کوئی بچی اپنی پسندیدہ کھلونے کے لیے مچل رہی ہو۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور یہ بے باک مطالبہ سن کر زاویار کے لبوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کی ان نادان مگر محبت بھری باتوں پر قربان ہونے کو تیار تھا۔ اسے منسا کا یوں حق جتانا اور رخصتی کے لیے اصرار کرنا اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچا رہا تھا۔ اس نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے خاموشی سے سننے لگا، جیسے وہ اس کی کائنات کا سب سے خوبصورت نغمہ ہو۔ زاویار نے اس کی معصومیت پر ایک گہرا ٹھہراؤ ہوا کہا لگایا اور اپنے چہرے کو اس کے تپتے ہوئے گال کے قریب لے جا کر نہایت ہی شرارتی اور گنگناتی ہوئی آواز میں بولا، اچھا جی، تو میری منکوہا کو رخصتی کی اتنی جلدی ہے کہ اب صبر ہی نہیں ہو رہا؟ مگر منسا بی بی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ رخصتی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس نے منسا کی ناک کو اپنی انگلی سے چھوا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ زاویار کے لہجے میں اب ایک گہرا ارتعاش اور شوخی آ گئی تھی۔ جب اس نے مزید جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، اگر میں ابھی رخصتی کروا کر تمہیں اپنے کمرے میں لے گیا تو پھر ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں کا وقت نہیں ملے گا، کیونکہ پھر تو ہمیں اپنے ہونے والے بچوں کے نام سوچنے ہوں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ 2 بچے سے پیارے سے بچے، ایک بالکل تمہاری طرح ضدی اور ایک مجھ جیسا سنجیدہ۔ منسا کا سانس اس کی اس اچانک اور بولڈ بات پر سینے میں ہی اٹک گیا اور اس کا پورا چہرہ جو پہلے رونے سے لال تھا اب شرم و حیا کی شدت سے دہکنے لگا۔
وہ جو ابھی رخصتی کے مطالبے کر رہی تھی، زاویار کی اس براہ راست چھیڑ چھاڑ پر بالکل لاجواب ہو گئی اور شرم کے مارے اپنا سر اس کے چوڑے سینے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ زاویار اسے مزید تنگ کرنے کے موڈ میں اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھو گیا، جس سے منسا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ منسا نے جب زاویار کی زبان سے بچوں کے نام والی اتنی بولڈ بات سنی تو شرم کے مارے اس کا برا حال ہو گیا، لیکن اپنی عادت سے مجبور اس نے فوراً ایک زوردار منہ بنایا اور ایک بڑی بڑی آنکھوں سے مصنوعی غصہ بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ بہت گندے ہیں زاویار، میں یہاں رو رہی ہوں اور آپ کو اپنی ہی شرارتیں سوچ رہی ہیں، میں نہیں کر رہی کوئی نام وام ڈیسائیڈ، اس نے تب کر کہا اور اس کے مضبوط سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مکہ مارنے کی کوشش کی، مگر زاویار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے غصے سے دہکتے چہرے کو نہارنے لگا۔ زاویار کی یہ مسلسل چھیڑ چھاڑ اور اسے تنگ کرنے کا انداز منسا کو آگ بگولا کر گیا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کی اس شوخی کا جواب تو دینا ہی پڑے گا، چنانچہ اس نے پلک جھپکتے ہی ایک شرارت سوچی اور اچانک جھک کر اپنی دودھیا دانت زاویار کی ہموار اور صاف تراشی ہوئی گال پر پوری قوت سے کاٹ دیے۔ زاویار کے حلق سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی اور وہ ہکا بکا رہ گیا، جبکہ منسا کی اسے کاٹ کر فوراً اپنا منہ پیچھے کیا اور ایک فاتحانہ انداز میں اپنی زبان نکال کر اسے چڑھانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب دوبارہ اسے تنگ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ زاویار نے اپنا ہاتھ اپنے گال پر پھیرا جہاں منسا کے دانتوں کے گہرے نشان چھپ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب شرارت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا رومانوی رنگ ابھرا اور اس نے منسا کی اس جرأت پر اسے تپتی نظروں سے گھیر لیا۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک دم سے گہرا خمار اترا اور اس نے اپنی گرفت منسا کی نازک کمر پر اتنی سخت کر دی کہ ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ منسا جو ابھی تک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر اسے چڑھا رہی تھی، زاویار کے اس اچانک بدلے ہوئے تیور دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ زاویار نے اپنے ہاتھ کی پوروں کو نہایت سست رفتاری اور مہارت سے منسا کی کمر پر چلانا شروع کیا۔ اس کی مخملی انگلیاں جیسے جیسے منسا کی پشت پر دباؤ بڑھا رہی تھیں، منسا کے وجود میں ایک عجیب سی کپکپی اور سنسنی کی لہر دوڑتی جا رہی تھی جو اسے ساکت کر رہی تھی۔ اچھا، تو میری منکوہا اب اتنی نڈر ہو گئی ہے کہ مجھے کاٹنے لگی ہے، اس نے نہایت بھاری اور مدہوش کر دینے والی آواز میں منسا کے کان کے قریب سرگوشی کی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا پیچھے ہٹتی، زاویار نے اپنا چہرہ اس کی مرمری گردن کے جانب جھکا دیا اور تپتے ہوئے لبوں سے اس کی حساس پوروں پر ایک لمبا اور گہرا بوسہ ضبط کر دیا۔ منسا نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ زاویار کی تپش اور اس کا یہ بے باک قرب اسے پگھلا رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کی گردن کے گرد اپنے لبوں کی حدت بکھیر رہا تھا، جیسے اسے اس کی شرارت کی کوئی میٹھی سزا دے رہا ہو، جبکہ منسا کا سانس اس کے اس رومانوی حملے پر بری طرح اکھڑنے لگا تھا۔ منسا کا سارا غصہ اور احتجاج جیسے ہوا میں اڑ گیا ہو، وہ اپنی تمام تر ضد بھلا کر زاویار کے اس والہانہ قرب کے حصار میں مکمل طور پر قید ہو چکی تھی اور بے ساختہ اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زاویار کی گردن کے گرد حمائل کر دیے اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا کر ایک عجیب سے سکون اور سرشاری کی کیفیت میں آنکھیں موند لیں۔ کمرے میں اس وقت صرف ان کی باہم الجھتی سانسوں کی آواز تھی اور ایک ایسی خاموشی جس میں لفظوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ زاویار جو اسے سزا دینے کے موڈ میں تھا، منسا کے اس طرح پگھلنے اور خود کو اس کے سپرد کر دینے پر ایک لمحے کے لیے اس کے سحر میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی پوروں کی نرمی اور وجود کی مہک اسے بہکا رہی تھی، مگر اچانک جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے اتنا قریب ہے تو اس کے دماغ میں ایک زوردار دستک ہوئی۔ اس نے اچانک شدت سے محسوس ہوا کہ منسا ابھی بہت چھوٹی اور نادان ہے، وہ ابھی اپنے جذبات کی روح میں بہہ رہی ہے اور وہ جو کر رہا ہے وہ اس کی معصومیت کے سامنے شاید غلط ہو رہا ہے۔ زاویار کے اندر کا ذمہ دار مرد فوراً بیدار ہوا اور اس نے ایک دم خود پر ضبط پانے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ جو منسا کی کمر پر بے تکلف سی سے رقص کر رہے تھے اب وہیں رک گئے تھے
اور اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن سے ہٹا لیے، حالانکہ اس کا اپنا بھی جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسی پل کو وہیں روک لے، یا اس کی عقل اسے منسا کی کم عمری اور نادانی کا واسطہ دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ زاویار نے ایک دم خود کو منسا کے سحر انگیز قرب سے آزاد کر لیا اور اپنی سانسوں کو ترتیب دیتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی تپش اور خمار باقی تھا، مگر اس نے خود پر جبراً قابو پایا اور بغیر منسا کی طرف دیکھے تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے وہ وہاں ایک پل بھی مزید رکا تو خود کو روک نہیں پائے گا۔ منسا جو ابھی تک اس رومانوی کیفیت کے زیر اثر تھی، زاویار کے اس طرح اچانک چھوڑ کر جانے پر ہکا بکا رہ گئی اور الجھن بھری نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں چھائی خاموشی اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے حواس بحال ہوئے، اسے اپنی کی گئی حرکتوں اور زاویار کے ساتھ اس حد تک بے باک ہونے پر شدید شرمندگی گھیرنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ نادانی میں کس قدر آگے بڑھ گئی تھی اور کس طرح اس نے زاویار کو بھی بہکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس نے شرم اور پچھتاوے کے مارے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور بیڈ پر لیٹ کر تکیے میں منہ دے دیا۔ اسے اپنی چھوٹی عمر اور اس غیر ارادی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، جس نے پل بھر میں ان کے درمیان کے سکون کو ایک عجیب سی بے چینی میں بدل دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جیسے دونوں کے درمیان اب انکہی سی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ زاویار نے خود کو مکمل طور پر آفس کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا اور گھر میں بھی وہ منسا سے نظریں چرانے لگا تھا، جبکہ منسا شرمندگی کے بوجھ تلے دبی اس کے سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں جٹا پا رہی تھی۔ کئی دن اسی کشمکش اور خاموشی میں گزر رہے تھے، یہاں تک کہ گھر میں ایک ہنگامہ خیز گہما گہمی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ سب سے چھوٹے چاچو اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ سے پاکستان منتقل ہو رہے تھے۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور رانیہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر منسا کا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب گھر کی توجہ تقسیم ہونے والی ہے۔ جس دن چاچو کی فیملی پہنچی، پورا گھر شور و غل سے بھر گیا اور اسی ہنگامے میں ان کی بیٹی سیرت کی انٹری ہوئی، جو اپنے مغربی لباس اور نخریلے انداز کے ساتھ کسی سنکی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سیرت نہایت بدتمیز اور مغرور طبیعت کی مالک تھی، جسے پاکستان کی ہر چیز میں نقص نکالنے کی عادت تھی، لیکن جیسے ہی اس کی پہلی نظر لاؤنج میں بیٹھے صوفے پر سنجیدہ اور وجیح زاویار پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زاویار کی مردانہ وجاہت، اس کا روب دار چہرہ اور سرد لہجہ سیرت کے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہو گیا، اور اسے پہلی ہی نظر میں زاویار سے ایک جنونی قسم کی دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ وہ جو پورے راستے امریکہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھی، اب ٹکٹکی باندھے زاویار کو نہار رہی تھی، اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ شخص اس کے معیار پر پورا اترتا ہے، جبکہ اسے اس بات کا ذرا برابر علم بھی نہیں تھا کہ زاویار کی زندگی اور روح پر پہلے سے ہی اس کی منکوحہ منسا کا پہرا ہے۔ رات کی سیاہی میں جب پورا گھر روشن تھا اور چاچو کی آمد کی خوشی میں لان میں تمام کزنز نے ایک محفل سجا رکھی تھی، تبھی کسی نے شرارت میں ٹروتھ اور ڈیئر جیسی گیم کھیلنے کی تجویز پیش کر دی، جس میں ہارنے والے کو کوئی نہ کوئی مشکل ٹاسک پورا کرنا تھا۔ منسا ایک کونے میں بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور اس کی نظریں مسلسل زاویار پر جمی تھی، جو کافی دنوں بعد اس کے اتنے قریب تھا، مگر ان کے درمیان ابھی بھی وہی خاموشی حائل تھی۔ تبھی گیم کا رخ بدلا اور اتفاق سے زاویار اور سیرت کی جوڑی بن گئی، جنہیں سب کی فرمائش پر ایک رومانوی گانے پر ڈانس کرنا تھا۔ سیرت کے چہرے پر تو جیسے بہار آ گئی، اس نے موقع غنیمت جانا اور بڑی بے باکی سے زاویار کا ہاتھ تھام کر اسے لان کے درمیان کھینچ لائی، جبکہ زاویار نے ناگواری سے ایک نظر منسا پر ڈالی، جو اس وقت غصے اور جلن کی آگ میں تپ رہی تھی۔ گانا شروع ہوا تو سیرت نے نہایت ڈھٹائی سے زاویار کے قریب ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا اور اس کے گرد گھومتے ہوئے اپنی امریکہ سے لائی ہوئی اداؤں کا جادو چلانے لگی۔ وہ بار بار زاویار کی آنکھوں میں جھانکتی اور ڈانس کے بہانے اس کے جسم سے مس ہونے کی کوشش کرتی تھی، جیسے وہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتی ہو کہ زاویار صرف اس کی توجہ کا مرکز ہے۔ دوسری طرف منسا کی حالت دیدنی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی نہیں، مگر اس کی آنکھیں خون خوار ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اٹھ کر جائے اور سیرت کو زاویار سے میلوں دور دھکا دے دے۔ اس کی مٹھیوں میں اس کا دوپٹہ بری طرح کچلا جا رہا تھا اور وہ زاویار کو ایسی نظروں سے گھور رہی تھی
جیسے وہ اسے کچا ہی چبا جائے گی، کیونکہ اسے اپنے حق پر کسی دوسری عورت کا یوں ہاتھ رکھنا زہر لگ رہا تھا۔ زاویار اگرچہ ڈانس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہا تھا اور اس کی حرکت نہایت رسمی تھی، مگر منسا کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ اس نے اپنے منکوہا کی نظروں کے سامنے کسی اور کے حصار میں تھا۔ وہ دل میں لا کر رہ گئی تھی جب سیرت نے ڈانس کے ایک سٹیپ کے دوران جان بوجھ کر اپنا سر زاویار کے سینے کے قریب کیا۔ منسا کے دل میں جلن کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور وہ اب اس خاموشی کو توڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ منسا کا ضبط آخرکار جواب دے گیا جب اس نے دیکھا کہ سیرت اب جان بوجھ کر زاویار کے بازو میں جھولنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کے دماغ میں جیسے خون اتر آیا اور غیرت کی ایک لہر نے اس کے اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دل ملائی ہوئی تیز قدم اٹھاتی لان کے درمیان پہنچی جہاں میوزک کی دھن پر سیرت اپنی ادائیں بکھیر رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا یا زاویار اسے روک پاتا، منسا نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ سیرت کے گورے گال پر رسید کر دیا۔ ٹھاخ کی اس قدر گونجدار آواز نے جیسے پورے ماحول کو ساکت کر دیا۔ میوزک کی آواز منسا کے غصے کے سامنے دب کر رہ گئی اور وہاں موجود تمام کزنز اور بڑے ہکا بکا رہ گئے جیسے کسی نے ان پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ سیرت اپنا گال تھامے صدمے کی حالت میں وہیں منجمد ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس کے چہرے پر منسا کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھرنے لگے تھے۔ پورے لان میں ایک ایسی بھیانک خاموشی چھا گئی تھی کہ کسی کی سانس لینے کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ رانیہ بیگم اور چاچو کے چہرے فک ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی منسا کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ زاویار جو خود اس اچانک حملے پر شوق میں تھا، منسا کو طرف دیکھنے لگا جس کا سینہ غصے سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شرارت نکل رہے تھے۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح وہاں کھڑی سیرت کو گھور رہی تھی جیسے اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ سب کی نظریں اب باری باری منسا کے غصے بھرے چہرے اور سیرت کے آنسوؤں سے بھرتی آنکھوں پر جمی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ معصوم سی دکھنے والی لڑکی سب کے سامنے ایسا قدم اٹھا لے گی، اور اب اس خاموشی کے بعد جو طوفان آنے والا تھا اس کا اندازہ سب کو ہو رہا تھا۔ لان میں چھائی وہ گہری خاموشی زاویار کی گرجدار آواز سے ٹوٹ گئی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ منسا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کے سامنے اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ زاویار کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور اس کی آنکھیں منسا پر آگ برسا رہی تھیں۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ منسا اس حد تک گر جائے گی کہ مہمانوں کے سامنے تماشا کھڑا کر دے گی۔ زاویار، دیکھو اس نے میری بیٹی کا کیا حال کر دیا ہے۔ سیرت کی مما نے روتے ہوئے دہائی دی تو زاویار کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ تم ابھی اور اسی وقت سیرت سے معافی مانگو منسا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویار نے اسے انگلی سے اشارے سے وارننگ دی، لیکن منسا جو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہی تھی، زاویار کی سب کے سامنے اس ڈانٹ پر اندر تک ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ جھکی نہیں بلکہ ایک نفرت بھری نظر سیرت اور پھر زاویار پر ڈالی۔ میں کبھی نہیں معافی مانگوں گی، کبھی بھی نہیں، وہ چلا کر بولی اور اپنے دوپٹے کا پلو مروڑتی ہوئی روتی ہچکیاں لیتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے لان میں ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ بڑے ایک دوسرے کو صفائیاں دے رہے تھے اور سیرت کے گھر والے ہنگامہ کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی تذلیل ہوئی ہے، جبکہ زاویار وہیں کھڑا مٹھیاں بھینچے خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے منسا کی عزت اور بچپنے پر شدید غصہ آ رہا تھا جس نے پورے خاندان کے سامنے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ منسا اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر کے بیڈ پر گرنے کی بجائے سیدھی باتھ روم کی طرف آگی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور سینے میں غصے اور دکھ کا ایک لاوا ابل رہا تھا جو اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کرنے یا جوتے اتارنے تک کا ہوش نہ کیا اور نل کھول کر سیدھی شاور کے نیچے بیٹھ گئی۔ ٹھنڈا پانی جیسے ہی اس کے تپتے وجود پر گرا تو اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور وہ زور زور سے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ پانی کی دھاریں اس کے بالوں اور چہرے سے ہوتی ہوئی نیچے گر رہی تھیں مگر اس کی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسوؤں کی حدت کم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے بار بار زاویار کا سب کے سامنے اسے ڈانٹنا اور اس پر چلانا یاد آ رہا تھا جس نے اس کی مان کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے گیلے کپڑوں میں شرابور فرش پر بیٹھی سو سو کر رہی تھی اور اس کا پورا جسم سردی اور دکھ کی شدت سے کانپ رہا تھا۔
اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت مر جائے یا کہیں دور چلی جائے جہاں کوئی اسے یوں ذلیل نہ کر سکے۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ اسے زاویار کی وہ گرجدار آواز سنائی نہ دے جس نے اسے سب کے سامنے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا تھا، جبکہ باہر ابھی بھی ہنگامہ جاری تھا۔ مگر منسا اس وقت اپنی ہی دنیا کے قرب میں ڈوبی ہوئی شاور کے نیچے بیٹھی خود کو سزا دے رہی تھی۔ زاویار پہلے سیرت کے کمرے میں گیا جہاں وہ اب بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اخلاقی مروجہ کے تحت نہایت رسمی اور ٹھنڈے لہجے میں اسے سوری کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہمانوں کے سامنے گھر کی ساکھ مزید خراب ہو۔ وہاں سے نکل کر جب وہ منسا کے کمرے کی طرف بڑھا تو اس کے دل کا بوجھ بڑھنے لگا۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ پچھتاوے میں بدل رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ منسا کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ وہ اس کی محبت میں اس حد تک جنونی ہے کہ اسے کسی دوسری عورت کے سائے میں دیکھنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس کی یہ حرکت غلط سہی مگر اس کے پیچھے چھپی تڑپ اور حسد صرف زاویار کی ملکیت کا دعویٰ تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ بیڈ خالی پڑا تھا اور منسا پورے کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اس کے کانوں میں باتھ روم سے گرتے ہوئے مسلسل پانی کی آواز ٹکرائی۔ زاویار کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھریں اور وہ تیزی سے باتھ روم کے دروازے کے قریب پہنچا۔ اندر سے پانی کے گرنے کے ساتھ ساتھ منسا کی دبی دبی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی جس نے زاویار کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ نادان لڑکی خود کو سزا دے رہی ہے۔ اس نے بے چینی سے دروازے پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا سوائے پانی کے شور کے، جس نے زاویار کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا کہ کہیں وہ اس ٹھنڈے پانی میں اپنی طبیعت نہ بگاڑ لے۔ زاویار نے جیسے ہی ایک زوردار دھکا دیا تو باتھ روم کا دروازہ چٹک کر کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اس سخت ٹھنڈ میں منسا شاور کے نیچے فرش پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا سفید جوڑا اس کے جسم سے پیوست ہو چکا تھا اور سردی کی شدت سے اس کے گلابی ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں ابھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ زاویار کے حواس جیسے جواب دے گئے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں بھر کر سیدھا اپنی گود میں اٹھا لیا۔ منسا نے جیسے ہی اس کے لمس کو محسوس کیا، اس کے اندر چھپا سارا غصہ ایک دم بھڑک اٹھا اور اس نے کمزوری کے باوجود اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ چھوڑیں مجھے، دفع ہو جائیں یہاں سے، جائیں اپنی اسی سیرت کے پاس، اس کے ساتھ ڈانس کریں، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں قرب اور حد درجہ جلن تھی جو زاویار کے دل کو چھنی کر رہی تھی۔ زاویار نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مزید خود سے بھینچ لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت منسا ایک ایسی زخمی شیرنی کی طرح ہے جسے صرف اس کا پیار اور اس کا قرب ہی پرسکون کر سکتا ہے۔ منسا کی ہچکیاں اس کے سینے میں جذب ہو رہی تھیں لیکن اس کی زبان مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ آپ کو تو وہ بہت پسند ہے نا، تو جائیے اسی کے پاس، مجھے مرنے دیں اس ٹھنڈ میں۔ زاویار نے اسے بیڈ پر لٹانے کی بجائے اپنی گود میں ہی قید رکھا اور اس کے بھیگے ہوئے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اور صرف اسے کھونے کا خوف اور جنونی محبت رقص کر رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ منسا اسے ذرا برابر بھی کسی اور کے ساتھ بانٹنے کا حوصلہ نہیں رکھتی اور اس کی یہ تڑپ اسے آج پہلے سے زیادہ عزیز لگ رہی تھی۔ زاویار نے اس کی جلتی بھنتی باتوں کا جواب دینے کی بجائے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گرفت اس کی نازک کمر پر اتنی سخت کر دی کہ منسا کا بولتا ہوا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اس کی تپش اور مردانہ مہک منسا کے حواس پر چھانے لگی۔ بہت بولتی ہو تم منسا، اب ذرا خاموش ہو کر مجھے سنو۔ اس نے نہایت مخملی اور گہری آواز میں سرگوشی کی اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زاویار نے اپنے لب اس کے سرد اور نیلے پڑتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے تاکہ اس کی سسکیاں اور شکایتیں ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر سکے۔ منسا کا پورا وجود ایک دم ساکت ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے گرد کائنات ٹھہر گئی ہو۔ وہ جو ابھی تل ملا رہی تھی اب زاویار کے اس بے باک اور رومانوی حملے پر بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ زاویار نے اسے ذرا بھی مہلت نہ دی اور اس کے بھیگے ہوئے وجود کو اپنی گرم سینے سے لگا کر اس کی گردن اور گالوں پر اپنے لبوں سے وہ حدت بکھیرنے لگا جس کی منسا کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ اسے باور کرا رہا تھا کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کا دل صرف اور صرف اپنی اس چھوٹی اور ضدی منکوہا کے لیے دھڑکتا ہے۔ منسا کی بند مٹھیاں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں اور اس نے بے ساختہ زاویار کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔
اس کی آنکھیں موندی ہوئی تھیں اور وہ اس میٹھے حصار میں سب کچھ بھول کر زاویار کے پیار میں پگھلنے لگی۔ اسے اپنا سیرت یاد تھی اور نہ ہی اپنی ناراضگی۔ اسے بس اس سکون کا احساس تھا جو صرف زاویار کی باہوں میں میسر تھا۔ زاویار اسے باتھ روم کے سرد فرش پر اٹھا کر کمرے کے وسط میں لے آیا اور نہایت نرمی سے پیروں پر کھڑا کیا، حالانکہ منسا کے پیر ابھی بھی کپ کپا رہے تھے۔ اس نے وارڈروب سے ایک ایسا نرم سا اونی سوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کسی حکم کی صورت میں بولا، میں باہر صوفے پر بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں، 2 منٹ کے اندر یہ کپڑے بدلو، ورنہ اگر میں خود چینج کروانے پر آ گیا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ منسا نے شرم سے لال ہوتے ہوئے اسے گھورا۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں زاویار۔ زاویار نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا، اور تم بہت زیادہ لڑاکا، اب جلدی کرو۔ جب منسا کپڑے بدل کر باہر آئی تو وہ ابھی بھی گیلی بلی بنی ہوئی تھی، اس کے بال کمر پر بکھرے پانی ٹپکا رہے تھے۔ زاویار نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سٹول پر بٹھایا اور ڈرار سے ڈرائی نکال کر پلگ لگایا۔ چھوڑے مجھے، میں خود کر لوں گی۔ منسا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو زاویار نے اسے آئینے میں گھور کر خاموش کروا دیا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، ورنہ اگر زکام ہو گیا تو کڑوی گولیاں میں نے نہیں تم نے کھانی ہے۔ وہ بڑے پیار اور مہارت سے اس کے ریشمی بالوں کو خشک کرنے لگا۔ منسا نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے منہ بسورا، آپ کو تو میری فکر ہی نہیں ہے، آپ کو تو بس ڈانس میں مصروف ہونا تھا، اس لمبی چھڑی کے ساتھ، وہ سیرت جو امریکہ سے آئی ہے۔ زاویار نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، اوہ تو وہ لمبی چھڑی تھی، مجھے تو لگا وہ بیچاری تمہارے تھپڑ کے بعد اب ٹوٹ ہی جائے گی۔ ویسے منسا، ماننا پڑے گا، تمہارے ہاتھ میں کرنٹ ہے، ابھی تک میرے گال پر نشان ہیں تمہارے کاٹنے کے، اور اب اسے تھپڑ مار دیا۔ منسا نے تب کر جواب دیا، اگلی بار اس نے آپ کو ہاتھ لگایا نا تو میں اس کے بال نوچ لوں گی، میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ زاویار نے ڈرائر بند کیا اور جھک کر آئینے میں ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اتنی جلن؟ کیا میں واقعی تمہارے لیے اتنا قیمتی ہوں؟ منسا کا پارا ایک دم گرا اور وہ نظریں چرا گئی۔ آپ قیمتی نہیں ہیں، بس میری چیز پر کسی کا حق مجھے اچھا نہیں لگتا۔ زاویار نے اسے وہیں سے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور منسا کی ہلکی سی چیخ نکل گئی، زاویار اتارے مجھے، میں چل سکتی ہوں۔ وہ پیر مارنے لگی، بالکل نہیں، تم ابھی بیمار ہو، میرا مطلب ہے ذہنی طور پر۔ زاویار نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ منسا نے بیڈ پر بیٹھتے ہی تکیہ اٹھا کر اسے مارا، میں پاگل نہیں ہوں، آپ پاگل ہیں جو اس چڑیل کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ زاویار نے اس کا تکیہ چھین کر اسے اپنے حصار میں لیا اور نہایت ہی سنجیدگی سے اس کے قریب آ کر بولا، پاگل تو میں ہوں جو اس چھوٹی سی جان کے پیچھے اپنی جان مارنے کو تیار بیٹھا ہوں، اور تم ہو کہ شک کے دکان کھول کر بیٹھ جاتی ہو۔ منسا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور دھیمی آواز میں بولی، شک نہیں ہے، بس ڈر لگتا ہے کہ کوئی آپ کو چھین نہ لے، میں مٹ جاؤں گی زاویار۔ زاویار نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور ہنستے ہوئے بولا، مٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگلی بار تھپڑ مارنے سے پہلے مجھے بتا دینا تاکہ میں سائڈ پر ہو جاؤں، کہیں غلطی سے مجھے ہی نہ پڑ جائے۔ منسا نے معصومیت اور شرارت کے ملے جلے انداز میں زاویار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ رخصتی کے بعد مجھے ماما بنا دیں گے؟ سنا ہے جب تک ساتھ سوئے کریں گے تو بیبی ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شرم سے گلابی ہوتے ہوئے منہ پھلایا اور اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ زاویار نے قہقہہ لگایا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر دوبارہ اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ اس کا چہرہ منسا کے دہکتے رخسار کے اس قدر قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں باہم الٹ رہی تھیں۔ یہ ماما بنانے والا کام میرا بچہ میں رخصتی کے بغیر بھی کر سکتا ہوں، اس لیے اب زیادہ بحث نہ کرو اور آرام سے آغا جان کو حامی بھر دینا، کل وہ تم سے رخصتی کی تاریخ کا پوچھیں گے۔ زاویار نے منسا کے ہاتھ سے کتاب چھین کر دور پھینکی اور نہایت ہی بے باکی سے اس کے گال کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ منسا نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا اور اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے اس کے جذبات میں تلاطم برپا کرتے ہوئے بولی، مجھے بچی سمجھ کر بے وقوف نہ بنائیں، میں نے سب پڑھ رکھا ہے، رخصتی کے بنا ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک دم جنونی چمک ابھری۔ اس نے منسا کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اسے بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی قربت اور مردانہ دباؤ نے منسا کے ہوش اڑا دیے۔ زاویار کی اگلی حرکت دیکھ کر منسا نے گھبرا کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے شیر کو چھیڑ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ایسا نہیں کرے زاویار، میں آغا جان کو بتا دوں گی، پیچھے ہٹے پلیز، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، مگر اس کی آواز میں اب کوئی زور نہیں تھا۔
زاویار نے اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور دھیرے سے اس کی حساس جلد پر اپنے تپتے لب رکھ دیے۔ منسا کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ زاویار کی گرم سانسیں اس کی شہ رگ پر رقص کر رہی تھی اور وہ مدہوش کن لہجے میں منسا کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ اب بتاؤ، کیا ابھی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے رخصتی کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے؟ منسا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ اس کی گرفت میں پگھلنے لگی اور اس کی ہر مزاحمت دم توڑ رہی تھی، کیونکہ زاویار کا لمس اس کے لیے کسی نشے سے کم نہیں تھا۔ زاویار کے صبر کا بندھن اس پل مکمل طور پر ٹوٹ گیا جب منسا کے معصوم مگر اکسانے والے جملوں نے اس کے اندر ایک ضبط کو خاک کر دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کے درمیان حائل آخری اخلاقی دیوار بھی گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار نے منسا کی احتجاج کرتی نازک کلائیوں کو بیڈ پر اس کے سر کے دونوں طرف سے سختی سے دبوچ لیا اور اپنے وجود کا بوجھ اس کے نرم و نازک جسم پر ڈال دیا۔ منسا کی آنکھیں خوف اور بے پناہ رغبت کے ملے جلے جذبات سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زاویار کے لبوں کی تپش نے اس کے ہر لفظ کو اس کے حلق میں ہی قید کر دیا تھا۔ اسی لمحے زاویار یہ بھول گیا کہ منسا بھی نادان ہے یا رخصتی میں بھی وقت باقی ہے۔ اس کے نزدیک صرف وہ حق تھا جو نکاح نے اسے بخشا تھا اور منسا کی وہ بے باکی جس نے اسے اشتعال دلایا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کے وجود کی خوشبو میں خود کو گم کرنے لگا تھا۔ منسا کی گردن اور شانوں پر اس کے لبوں کے لمس نے ایک آگ سی لگا دی تھی جس میں وہ دونوں جلنے کے لیے تیار تھے۔ منسا نے پہلے پہل تھوڑی مزاحمت کی مگر زاویار کے والہانہ اور جارحانہ پیار نے اسے اپنے حصار میں ایسا جکڑا کہ اس کا پورا وجود موم کی طرح پگھل کر اس کی آغوش میں سمٹ گیا۔ تمام حدیں اور فاصلے مٹ چکے تھے۔ جذبات کی روح میں بہتے ہوئے زاویار نے انجانے میں وہ تمام حق لے لیے جو رخصتی کی شب کے لیے امانت تھے۔ کمرے کی خاموشی ان کے ٹوٹتے سانسوں اور دھڑکنوں کے شور سے بھر گئی تھی، جہاں اب نہ کوئی شرارت تھی اور نہ ہی کوئی ڈر، بس ایک دوسرے میں فنا ہو جانے کا جنون تھا۔ جب ہوش کی دنیا میں واپسی ہوئی تو وقت بہت آگے نکل چکا تھا اور منسا اس کے سینے سے لگی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ زاویار اسے خود میں بھینچے اس پچھتاوے اور محبت کے ملے جلے احساس سے نبر آزما تھا جو اس غلطی کے بعد اسے گھیر رہا تھا۔ زاویار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ منسا کے لیے ایک ایسی تڑپ تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ منسا کے لرزتے ہوئے شانے پر رکھا تو وہ ایک دم سہم گئی۔ منسا، میری بات سنو۔ زاویار کی آواز جذبات سے بھری ہوئی اور حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ اس نے اسے نہایت نرمی سے اپنی طرف موڑا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ رو مت جانے من، میں جانتا ہوں کہ یہ سب اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تم میری منکوحہ ہو، میری عزت ہو۔ میں کل صبح ہی آغا جان سے بات کروں گا کہ مجھے تمہاری رخصتی ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ منسا نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب بھی تھوڑی سی شکایت تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے بچی سمجھتے ہیں، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں اب سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ زاویار نے اس کے ماتھے پر ایک لمبا اور سکون بخش بوسہ دیا۔ تم بچی ہو مگر میری ہو، اور اپنی محبت پر حق جتانے کے لیے مرد کبھی کبھی جذبات کی روح میں بہہ جاتا ہے۔ اب کوئی آنسو نہیں، اب سے تم صرف اور صرف میری ذمہ داری ہو ہر لحاظ سے۔ وہ اسے اپنی مضبوط سینے سے لگا کر لیٹ گیا۔ منسا کو اس کے دل کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سا قرار ملا۔ اسے احساس ہوا کہ جو ہوا وہ شاید وقت سے پہلے تھا، مگر جس شخص کے حصار میں وہ تھی وہ اس کا اپنا تھا۔ زاویار اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کی زلفوں سے کھیلتا رہا، یہاں تک کہ تھکن اور جذبات کے ہجوم میں منسا کی آنکھ لگ گئی، جبکہ زاویار جاگتی آنکھوں سے ان کی آنے والی زندگی کے خواب بننے لگا، جہاں اب کسی سیرت یا کسی تیسرے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح جب گھر میں ناشتے کی میز سجی تھی تو فضا میں ایک عجیب سی بھاری بھرکم خاموشی تھی۔ منسا شرم اور جھجک کے مارے اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ زاویار کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور عزم تھا۔ سیرت، جس کا گال اب بھی منسا کے تھپڑ کی وجہ سے ہلکا سا سرخ تھا، زہریلی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کل رات کا زاویار کا منسا کے کمرے میں جانا اور دیر تک وہاں رکنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ جیسے ہی آغا جان نے چائے کا کپ اٹھایا، زاویار نے گلا صاف کیا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، آغا جان، میں چاہتا ہوں کہ منسا کی رخصتی اگلے ہفتے ہی کر دی جائے، اب مزید انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی پورے دسترخوان پر سناٹا چھا گیا، مگر سیرت نے موقع غنیمت جانا۔ وہ زور سے ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں طنز اور زہر بھرا تھا۔ او مائی گاڈ، اتنی جلدی؟
زاویار کہیں ایسا تو نہیں کہ کل رات کمرے میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی پردہ پوشی کے لیے آپ کو اب یہ رخصتی اتنی ارجنٹ لگ رہی ہے؟ اس نے آبرو اچکا کر نہایت گھٹیا انداز میں منسا کی طرف اشارہ کیا۔ منسا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سیرت اپنی جگہ سے اٹھی اور آغا جان کے قریب جا کر بولی، آغا جان، میں نے کل رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا زاویار منسا کے کمرے میں تھا اور کافی دیر تک دروازہ بند رہا۔ کیا ہمارے خاندان میں اب نکاح کے نام پر یہ سب رخصتی سے پہلے ہی جائز ہو گیا ہے؟ پورے خاندان کے سامنے یہ بات سن کر رانیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سیرت نے اپنی چال چل دی تھی۔ اس نے منسا کے کردار پر انگلی اٹھا کر زاویار کے وقار کو چیلنج کر دیا تھا۔ کتنی معصوم بنتی ہے یہ۔ سیرت نے منسا کے پاس آ کر اس کے کان کے قریب کہا، مگر سب جان گئے ہیں کہ تم نے زاویار کو پھنسانے کے لیے کل رات کیا کیا ہے۔ زاویار کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور اس نے کرسی پیچھے دھکیل کر سیرت کو ایک ایسی خون خوار نظروں سے دیکھا کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زاویار کا چہرہ غصے سے اس قدر سرخ ہو چکا تھا کہ لگ رہا تھا ابھی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ منسا پر ڈالی جو اپنی جگہ ساکت آنسوؤں کے حصار میں گھری کھڑی تھی، پھر وہ چیتے کی طرح لپکا اور سیرت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بس سیرت، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ زاویار کی آواز پورے ہال میں بجلی کی طرح گونجی۔ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تمہاری اپنی گندی ذہنیت کا ثبوت دے رہا ہے۔ منسا میری منکوہا ہے، وہ اس گھر کی عزت ہے اور میرے وجود کا حصہ ہے۔ کل رات میں اس کے کمرے میں تھا کیونکہ اسے میری ضرورت تھی، اور اگر میں اپنی بیوی کے پاس گیا بھی تو تمہیں یا کسی اور کو اس پر سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ سیرت نے سٹپٹا کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان، دیکھیں یہ کس طرح اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھ پر چلا رہا ہے۔ کیا ہمارے خاندان میں اب ایسی بے راہ روی؟ خاموش ہو جاؤ سیرت، آغا جان کی روب دار آواز نے اسے وہیں چپ کرا دیا۔ زاویار میرا بیٹا ہے اور منسا اس گھر کی لاڈلی۔ تم نے جس گھٹیا طریقے سے بات کی ہے وہ ہمارے خاندان کا شیوا نہیں ہے۔ سیرت نے جب دیکھا کہ پاسا پلٹ گیا ہے تو اس نے ایک نیا پتا کھیلا۔ وہ منسا کے قریب گئی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، چلو آغا جان تو مان گئی، مگر منسا، کیا تم اپنی آنکھوں میں جھانک کر کہہ سکتی ہو کہ اب تم بھی وہی پاک و صاف لڑکی ہو جو کل رات تھی؟ زاویار تو تمہیں بچا لے گا مگر تمہارا ضمیر تمہیں روز کوسے گا کہ تم نے رخصتی سے پہلے ہی سب کچھ ہار دیا۔ یہ سننا تھا کہ منسا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے وہاں سے بھاگی، مگر زاویار نے تیزی سے اس کی کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ اس نے سب کے سامنے منسا کو اپنے حصار میں لیا اور سیرت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہاری نہیں ہے یہ، جیتی ہے مجھے۔ زاویار نے منسا کو اپنے حصار میں مزید بھینچ لیا اور اس کی کلائی تھامے نہایت فخریہ اور گرجدار لہجے میں سیرت اور وہاں موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھ کر بولا، ہاری نہیں ہے یہ بلکہ یہ جیتی ہے مجھے، اور سب کان کھول کر سن لیں، ہماری رخصتی کل ہی ہوگی، آپ سب اپنی تیاری کر لیں، اور رہی بات گناہ کی تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اللہ کے نزدیک ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، کہیں یہ نہیں لکھا کہ رخصتی ضروری ہے یا رخصتی کے بغیر میں اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا۔ نکاح نے مجھے وہ تمام حقوق دیے ہیں جو ایک شوہر کے ہوتے ہیں۔ زاویار کی آنکھوں میں غصے کی سرخ لہریں دوڑ رہی تھیں جب اس نے سیرت کو وارننگ دی، آج کے بعد خبردار جب تم میری بیوی کے کردار پر کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ انگلی توڑ دوں گا۔ منسا میری عزت ہے اور اپنی عزت پر اٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہاں موجود ہر شخص آغا جان سے لے کر چاچو تک زاویار کی اس بے باک اور روب دار انداز پر ہکا بکا رہ گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے ایک لفظ بھی بول سکے۔ زاویار نے سب کی پرواہ کیے بغیر منسا کے گرد اپنے بازو پھیلایا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر فاتحانہ انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ منسا اس کے مضبوط وجود کے ساتھ لگی خود کو دنیا کی سب سے محفوظ عورت محسوس کر رہی تھی۔ سیرت وہیں کھڑی اپنی شکست پر دانت پیستی رہ گئی کیونکہ اس کی ہر چال الٹی پڑ چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی منسا کا ضبط پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں مما سے کیسے نظریں ملاؤں گی زاویار؟ آغا جان کیا سوچ رہے ہوں گے؟ سب کی نظروں میں میں گر گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر بہت ہی پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ شٹ منسا، خاموش ہو جاؤ، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم میری بیوی ہو۔ آغا جان اور مما کو مجھ پر بھروسہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی عزت کرنا جانتا ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ پوری رات اسے دلاسا دیتا رہا
اس کی ایک ایک ہچکی کو اپنے لفظوں سے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب منسا کا رونا تھما تو اس نے دیکھا زاویار اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ایسے تو میری دلہن کل بالکل اچھی نہیں لگے گی، چلو ابھی ہم باہر جا رہے ہیں۔ منسا نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنی رات کو کہاں؟ زاویار نے مسکرا کر اس کے آنسو پوچھے، شاپنگ پر۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کل وہ لباس پہنے جو میں پسند کر کے لایا ہوں، اور یہ اداسی ابھی اسی وقت ختم ہونی چاہیے۔ وہ رات کے سناٹے میں اسے شاپنگ پر لے گیا، اسے اس کی پسند کے زیورات اور وہ سرخ رنگ کا جوڑا دلوایا جس کا خواب منسا نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ منسا کا موڈ اب کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ زاویار کی محبت نے اس کے دل میں وہ سارا خوف نکال دیا جو سیرت کی باتوں نے پیدا کیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ زاویار کے حکم پر راتوں رات پورے گھر کو سفید گلابوں اور روشنیوں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ لان میں وہی جگہ جہاں کل تماشا ہوا تھا اب ایک شاندار منڈپ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ ہر طرف خوشبو اور گہما گہمی تھی جیسے کوئی بڑا جشن ہونے والا ہو۔ رانیہ بیگم اور باقی سب نے بھی زاویار کے فیصلے کو تسلیم کر لیا تھا اور اب سب منسا کو دلہن بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سیرت نے جب دیکھا کہ گھر کے در و دیوار اس کی شکست کا اعلان کر رہے ہیں اور زاویار نے تمام تر سماجی بندھن توڑ کر منسا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا ہے، تو اس نے ایک آخری اور انتہائی خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جاتے جاتے منسا کے موبائل سے زاویار کو ایک ایسا میسج بھیجا جس میں یہ تاثر دیا کہ منسا یہ رخصتی صرف اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے کر رہی ہے اور وہ ابھی زاویار سے زیادہ اس کی دولت یا خاندان کے دباؤ کے زیر اثر ہے۔ ساتھ ہی اس نے زاویار کے سامنے ایک ایسی جعلی کال ریکارڈنگ چھوڑی جس میں منسا کی آواز سے ملتی جلتی آواز کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے زاویار کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے اور اب وہی کرے گا جو میں چاہوں گی۔ سیرت کا خیال تھا کہ اس شخص کا بیج ان کی پہلی رات کو جہنم بنا دے گا اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر ایئرپورٹ روانہ ہو گئی، اس یقین کے ساتھ کہ اس نے ان کے رشتے کی بنیاد ہلا دی ہے۔ مگر زاویار تھا، وہ منسا کی روح کی پاکیزگی اور اس کی بے ساختہ محبت سے واقف تھا۔ اس نے وہ میسج اور ریکارڈنگ دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ سیرت کی حسد کا آخری حربہ ہے۔ اس نے غصے میں آنے کی بجائے اس ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کائنات کی انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہاں پھیلی گلابوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ منسا سرخ بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیڈ کے عین درمیان بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور وہ بار بار اپنے جوڑے کے پلو کو مروڑ رہی تھی۔ زاویار نے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ اسے معلوم تھا کہ سیرت نے کیا سوچ کر یہ سب کیا تھا، مگر آج رات صرف ان دونوں کی تھی جہاں کسی شک یا سازش کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ منسا کے سامنے بیٹھا اور نہایت نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ منسا کی جھکی ہوئی پلکوں پر ابھی بھی تھوڑی سی نمی تھی، مگر چہرے پر دلہن والا وہ خاص نور تھا جس نے زاویار کو مبہوت کر دیا۔ زاویار اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سیرت کو لگا تھا کہ وہ مٹی کے چند ذروں سے اس پہاڑ جیسی محبت کو ہلا دے گی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ منسا کے ایک آنسو کی قیمت میرے لیے اس کے 1000 چالوں سے بڑھ کر ہے۔ منسا نے حیرت سے نظریں اٹھائی، اسے اندازہ ہوا کہ اس کے شوہر نے اسے ہر شر سے بچا لیا ہے۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف سکون، اپنائیت اور راج تھا۔ سیرت کی بچھائی ہوئی نفرت کی آگ ان کی محبت کی شبنم کے سامنے ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی تو منسا کی آنکھ زاویار کے سینے پر سر رکھے کھلی۔ وہ رات بھر اپنی پناہ گاہ میں ایسی سکون کی نیند سوئی تھی کہ اسے دنیا کی کسی ہنگامے کی فکر نہ رہی۔ زاویار نے اسے جاگتا پا کر اس کے ماتھے پر صبح کا پہلا بوسہ دیا اور شرارت سے بولا، بیگم صاحبہ آپ اٹھ بھی جائیں ورنہ مما سمجھیں گی کہ میں نے واقعی آپ کو قید کر لیا ہے۔ منسا شرما کر تکیے میں منہ چھپا گئی، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ جب تیار ہو کر نیچے آئی تو اس کا دل میں تھوڑی گھبراہٹ تھی کہ رانیہ بیگم کا رویہ کیا ہوگا، مگر جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی رانیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری پیاری بچی، کل جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ زاویار نے تمہارے وقار کی خاطر جو قدم اٹھایا اس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تم اس گھر کی عزت ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ منسا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اسے لگ رہا تھا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ ناشتے کی میز پر آغا جان نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور زاویار کی طرف دیکھا کر کہا، زاویار، تمہارے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی ذمہ داریاں اٹھانا جانتے ہو۔ اب یہ گھر اور منسا دونوں تمہارے حوالے ہیں۔ سیرت کا کہیں نام و نشان نہ تھا، وہ اپنی شکست کا داغ لیے خاموشی سے جا چکی تھی اور اس کے جانے سے گھر کی فضا بالکل پاکیزہ اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ منسا نے چوری چھپے زاویار کی طرف دیکھا جو بڑے مزے سے ناشتہ کر رہا تھا، مگر اس کی ایک نظر مسلسل منسا پر جمی تھی۔
اس نے میز کے نیچے سے منسا کا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا منسا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب یہ تماشے ختم اور ہماری زندگی شروع۔ منسا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے شانے کے قریب کیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ جب تک زاویار اس کے ساتھ ہے کوئی طوفان ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یوں حسد، سازش اور بچنے سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک اٹوٹ محبت اور پختہ رشتے میں بدل کر اپنے خوبصورت انجام کو پہنچ چکا تھا۔